الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا 17 روزہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے آسان بنا دے، آمین۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں لیکن رکھ نہیں پاتے تو وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیمار ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ روزہ رکھیں لیکن وہ نہیں رکھ پاتے، کچھ کو شوگر ہے، کچھ کو بلڈ پریشر ہے یا کوئی اور مرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، یعنی آپ آلریڈی بیمار ہیں، بخار ہے، کچھ بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے، آپ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ زیادہ بیمار ہوگی تو اگلے کئی روزے چھوٹ جائیں گے، تو آپ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں رمضان کے بعد آپ نے اس روزے کو مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی دن ایسا ہو کہ آپ کی سحری میں آنکھ نہ کھلے لیکن آپ کا روزہ رکھنے کی نیت تھی، رات کو ہی آپ کی نیت تھی، لیکن سحری میں آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور فجر کی اذانیں ہو گئیں یا فجر کی اذانوں کا ٹائم بھی چلا گیا اور بعد میں آپ کی آنکھ کھلی، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، تو چونکہ آپ کی رات کو ہی نیت تھی کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ روزہ اپنا کنٹینیو کریں، بغیر کھائے پیے بھی آپ کا یہ روزہ ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے ہم اسی وقت نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے سارے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، تو آپ بس وہ روزہ رکھیں، اس کو کنٹینیو کریں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، یعنی وہ بالغ نہیں ہوئے، تو اگر تو وہ روزہ رکھ سکیں گے تو رکھیں، ادروائز ان کے ساتھ جبر یا سختی نہیں کرنی۔ آپ عادت ڈالنے کے لیے کوئی روزہ رکھوا سکتے ہیں ان کو کچھ روزے کو گیپ کے ساتھ، لیکن چونکہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، روزے کا جو کنیکشن ہے وہ بلوغت کے ساتھ ہے، ایج کے ساتھ نہیں۔ وہ نارملی 12 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، 12 نہیں تو 13 سال کا، تب وہ روزے فرض ہیں، اور اس سے پہلے آپ ان کے پریکٹس کروا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ بچوں کے اسکول بھی آن ہیں تو ان کے لیے روزہ رکھنا اور اسکول جانا، پھر اس کے بعد گھر آنا، پھر کا حساب سے پڑھنا، پھر ٹیوشن جانا، یہ سب کچھ مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر ان کے لیے ایزی ہے تو روزے رکھوائیں، ایسا نہ ہو کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو جائے۔ اسی طرح سے جن عورتوں کی ڈیلیوری ہو چکی ہے یا ان کا بچہ پیدا ہو چکا ہے، وہ یہ دیکھیں کہ اگر ان کا بلڈ ختم ہو چکا ہے آنا، سپاٹنگ بھی نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے روزے رکھیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ یہ جو خون بہنے کا آپ کہہ لیں کہ ٹائم ہے، ڈیز ہے، وہ ہے 41 ڈیز، ٹھیک، میکسیمم 41 ڈیز کا ہے، لیکن کم کی کوئی لمٹ نہیں، یعنی کسی کو 20 دن میں ختم ہو جاتا ہے وہ غسل کرے اور نہائے، یہ نہیں کہ اب آپ نے 40 دن 41 دن ویٹ کرنا، نہیں، وہ ایک حد ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ تو اگر آپ کے 25 ڈیز میں ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ تبھی سے غسل کریں اور اپنا روزہ رکھنا شروع کریں۔ اسی طرح سے جن لڑکیوں کو پیریڈز ہوتے ہیں ان سب کا جو سائیکل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، کسی کو 7 دن تک بلڈ آتا ہے، کسی کو 5 دن تک اور کسی کو 10 دن تک۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنے سائیکل کے مطابق ورک کرنا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس 5 دن ہو گئے اب جلدی جلدی ہم غسل کریں نہا لیں، اور چھٹے دن پھر ان کو اسپاٹ لگ جاتا ہے یا 7ویں دن کو اسپاٹ لگ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں۔ تو آپ نے اپنا سائیکل چیک کرنا ہے، اگر نارملی آپ کو 7 ڈیز پیریڈز ہوتے ہیں تو پھر آپ 7 ڈیز ویٹ کیجئے، اگر آپ کو 10 ڈیز ہوتے ہیں تو 10 ڈیز ویٹ کیجئے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر پیریڈ میں بلڈ کاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہے، اور اس میں آپ یہ ہے کہ آپ غسل کر کے نماز ادا کریں گی، اور اگر اسپاٹ لگ جاتا ہے تو آپ کوئی کپڑا رکھ لیں گی، کوئی پیڈ رکھ لیں گی، اور اس اسپاٹ والی جو جگہ ہے اس کو واش کر دیں یا اس کو آپ ریموو کر دیں، اور بس آپ کو سمپل وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے، اس کے لیے دوبارہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کریں، آمین۔